اس چینل پہ آنے والے تمام ہی خطبہ علماء اور ذاکرین کی محنت اور کاوش اور سعی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ تذکرہ جاری و ساری ہے اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہر دن اور ہر ایام کے حوالے سے اس کی اہمیت جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جا سکے، چاہے کہ ان مجالس، ان ہمارے لیکچرز، ان پروگراموں میں خطابت کا وہ گھن گھرج، وہ لہجہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ذریعے سے، ایک سکرین کے توسل سے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان اپنے پروگرام میں جتنا بہتر ہو سکے معلومات جو ہیں وہ اپنی نسلوں تک پہنچا سکیں۔ آج کا یہ دن مخصوص و منسوب ہے امام حسین علیہ السلام کے روانگی کے ساتھ۔ اسے جب ٹائٹل دیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ روانگی حسین، روانگی مدینہ، ہجرت امام حسین، یہ تمام وہ ٹائٹلز ہیں جو آج کے دن کو دیے جاتے ہیں۔ لیکن میں آج کے دن کو اس حوالے سے روانگی یا امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنا، اس سے ہٹ کے ایک اور لفظ دیا کرتا ہوں، یوم انکار۔ یہ حسین ابن علی کے انکار کا دن ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے سورہ مبارکہ مومنون سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر حق کسی دور میں بھی باطل کی بیعت کر لیتا تو زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا۔ خدا نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا کہ اگر حق کسی بھی دور میں کسی بھی باطل کے آگے جھک جاتا یا اس کی پیروی کر لیتا یا اس کی اتباع کر لیتا تو زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ برباد ہو جاتا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ مخلوق کے لیے اس میں بہتری نہ ہوتی، خدا نے نظام قدرت کے معطل ہونے کا اشارہ کیا کہ نظام قدرت ہی معطل ہو جاتا۔ بیعت حق نے کرنی تھی، پیروی حق نے کرنی تھی، اور اگر باطل کے سامنے حق کبھی بھی جھک جاتا تو خدا نظام کائنات کو معطل کر دیتا۔ تو آج سورج اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے، ہوائیں اپنے ترنم کے ساتھ چل رہی ہیں، سمندروں کی لہریں اذن الہی کے ساتھ موجزن ہیں، تو کائنات کے نظام کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی دور کے حق نے کسی بھی دور کے باطل کی بیعت نہیں کی تھی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کو جہاں پر بہت سے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں پر مولا امام حسین کا زیارت وارثہ میں جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ، اے آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء کے وارث، اے محمد مصطفیٰ کے وارث، اور اے علی امیر المومنین کے وارث۔ مجھے اس لفظ پہ تھوڑی سی آپ کے سامنے اس پہ بحث ہوگی، پھر اس کے بعد مجھے یہ نتیجہ دینا آسان ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے آج کے دن کی تاریخی اعتبار سے اہمیت کیا ہے۔ زیارت وارثہ ہر شیعہ پڑھتا ہے، ہر مومن پڑھتا ہے۔ زیارت وارثہ اپنے اندر بہت سی فضیلت رکھتی ہے۔ زیارت وارثہ میں امام حسین علیہ السلام کو جب سلام کیا جاتا ہے تو وہ سلام صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات کا نام لے کے نہیں کیا جاتا۔ کہا جاتا ہے اے آدم کے وارث آپ پر سلام، اے نوح کے وارث آپ پر سلام، اے حضرت ابراہیم کے وارث آپ پر سلام، اے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام، اے کائنات کے سید الانبیاء کے وارث آپ پر سلام، اے امیر المومنین کے وارث آپ پر سلام۔ اور پھر اس کے آگے بڑا خوبصورت ایک لفظ کہا جاتا ہے السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ، اے وہ جس کے خون کا بدلہ اللہ نے لینا ہے تم پر ہمارا سلام، اور جس کے باپ کے خون کا بدلہ بھی اللہ کے ذمے ہے اس پر ہمارا سلام۔ تو یہ وہ زیارت وارثہ کے جملے ہیں جو ہر شیعہ امام حسین علیہ السلام کو زیارت پڑھتے ہوئے پڑھتا ہے۔ اب یہاں پر پہلا لفظ ہے کہ اے آدم کے وارث آپ پر سلام۔ اس سے پہلے ہمیں لفظ وراثت کو سمجھنا ہوگا کہ وراثت کیا ہے۔ وراثت ہوتا ہے ورثہ، اور وارث وہ ہوتا ہے جس کے حوالے وہ وراثت کی جائے، اور یہ طے نہیں ہے کہ صرف اولاد ہی وارث ہو۔ بعض اوقات اولاد وارث نہیں ہوتی، بھائی کو وارث بنا دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اولاد کی جگہ پہ کسی غیر کو وارث بنا دیا جاتا ہے۔ تو
اولاد کا وارث ہونا تو طے شدہ امر ہے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے کہ ہمیشہ اولاد ہی وارث ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر زیارت وارثہ کا یہ جملہ کہ اے آدم کے وارث آپ پر ہمارا سلام، اس سے مراد نسل آدم ہونا نہیں ہے۔ اس سے مراد آپ یہ نہیں لیں گے کہ امام حسین حضرت آدم کی نسل سے تھے یا حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے تو اس لیے ان کو وارث کہا گیا، نہیں، یہاں پر ابنیت کی وجہ سے نہیں، یہ وراثت جو ہے وہ حضرت آدم کی صفات کی ہے، کیونکہ یہاں پر السلام علیکہ یا وارث آدم نہیں کہا جاتا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے وہ آدم جس کے پاس اللہ کی صفت تھی تم پر میرا سلام، السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، اے اس نوح کے وارث جو اللہ کی طرف سے نجات دہندہ تھا، اے اس ابراہیم کے وارث جو اللہ کا خلیل تھا، اے اس موسیٰ کے وارث جو اللہ کا کلیم تھا۔ اس کا مطلب کہ حسین ابن علی کے پاس جو وراثت تھی وہ وراثت دولت نہیں تھی، وہ وراثت جاگیر نہیں تھی، وہ وراثت جائیداد نہیں تھی۔ آدم کی صفات مالک حسین، نوح کی نجات مالک حسین، ابراہیم کی خلت مالک حسین، موسیٰ کا کلام مالک حسین، عیسیٰ کا زہد مالک حسین، یوسف کا حسن مالک حسین، یعقوب کا گریہ مالک حسین، ایوب کا صبر مالک حسین، ادریس، الیاس، زکریا، یحییٰ، ان کی نبوتیں، ان کی محنتیں وارث حسین۔ ہمارے نبی سید الانبیاء جو نانا بھی ہیں، جو جد بھی ہیں، لیکن صرف اور صرف یہ نہیں کہا گیا السلام علیکہ یا وارث محمد رسول اللہ، فرمایا السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، اے وہ جو اللہ کا محبوب ہے، اس کا مطلب اللہ کی محب، جو اللہ کی حب تھی، اللہ کی محبت تھی، اس کے وارث بھی حسین۔ پھر کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ، اے وہ علی جو اللہ کا ولایت رکھتا ہے، اس کا مطلب کہ علی کی ولایت کے وارث بھی حسین۔ آدم سے لے کے امیر المومنین تک تمام انبیاء کی نبوتوں کی، ان کی صفات کی، اور پھر مولا امیر المومنین کی ولایت وراثت بن کے جس حسین ابن علی کے پاس آئی تھی، تو اب جو یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی تھی تو وہ بیعت صرف اور صرف حسین ابن علی کی بیعت نہیں تھی، وہ بیعت جو تھی وہ آدم کی بیعت تھی، وہ نوح کی بیعت تھی، وہ ابراہیم کی بیعت تھی، وہ موسیٰ کی بیعت تھی، کیونکہ ان تمام کا ورثہ حسین ابن علی کے پاس تھا، ان تمام کے وارث حسین ابن علی تھے۔ تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین ابن علی بیعت کرتے تو تاریخ یہ نہ کہتی کہ حسین نے یزید کی بیعت کر لی تھی، پھر کہنا پڑ دیتا کہ آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، لیکن حسین ابن علی نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا، انکار کر کے دنیا کو بتایا کہ 1.25 انبیاء کی وراثت کو جس نے اپنے لبوں کی نا کے ساتھ محفوظ کر لیا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، علی علی علی، جیو قبلہ جیو جیے۔ اب حسین ابن علی نے جو انکار کیا تھا وہ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ ایک، کیونکہ بہت محدود کر کے اس چیپٹر کو پڑھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یزید چاہتا تھا کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں اور حسین ابن علی میری بیعت کر لے۔ یہ بیعت حکومت کی بیعت نہیں تھی، وہ اسے خبر تھی کہ حسین ابن علی اس وقت زمین پہ اللہ کے نمائندے ہیں، وہ نمائندہ الہی سے بیعت مانگ رہا تھا، وہ خدا کے نمائندے سے بیعت مانگ رہا تھا۔ تو حسین ابن علی نے اگر صرف اور صرف بند کمرے، بند حجرے یا صرف دربار تک ہی انکار رکھتے تو جیسا کہ آج مورخ نے الزام امیر المومنین کے سر پہ رکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، اور یہی الزام مورخ نے امام حسن پہ دیا کہ معاذ اللہ حسن مجتبی نے حاکم شام کی بیعت کر لی تھی۔ حسین ابن علی کے سامنے ان دو آئمہ کی کردار کو بھی مضبوط کرنے کے لیے، ان کے اوپر لگے ہوئے الزام کو دھونے کے لیے حسین ابن علی نے 28 رجب کو وطن چھوڑا۔ وطن اس بات میں چھوڑا کہ اگر بیعت کر لی تھی تو گھر چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب بیعت ہی کر لی تھی تو پھر جان کو لے کے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ حسین ابن علی کو قیام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ یزید اپنے خط میں لکھ چکا تھا، یزید غلطی کر چکا تھا، اس نے اپنے باپ کی طرح سیاست سے کام نہیں لیا، اس نے غلطی کر لی، اس نے لکھ دیا کہ یا بیعت لو یا حسین ابن علی سے سر لو۔
جب 26 رجب کو ولید نے اپنے دربار میں بلا کے حسین ابن علی سے کہا گیا کہ یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ یا بیعت کریں یا پھر آپ کو قتل کر دیا جائے، اور ولید کہتا ہے کہ میں اس قتل سے باز رہنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کروں۔ اسی ایک جملے کی پاداش میں پھر اس ملعون نے ولید کو مدینہ سے معزول بھی کر دیا تھا، لیکن یہ اس کے جملے تھے کہ میں باز رہنا چاہتا ہوں آپ کے قتل سے۔ پیچھے سے ملعون مروان نے کہا کہ یا حسین سے بیعت لے لی جائے یا اسی وقت حسین سے سر لے لیا جائے۔ اب یہ لفظ وہ لکھ چکا تھا کہ یا بیعت یا سر، یا بیعت یا سر، یہ دو لفظ آ چکے تھے کہ حسین یا بیعت کرے یا سر دے۔ آج ہر دشمن بھی لکھتا ہے حسین نے سر کٹوا دیا، حسین نے سر دے دیا، حسین نے کربلا میں زندگی دے دی، حسین ابن علی نے سر، اور حسین ابن علی نے یہ سر نوک نیزہ پہ سوار تھا۔ یہ نوک نیزہ پہ حسین ابن علی کا سر نہیں تھا، یہ حسین کا انکار تھا، یہ حسین کی فتح تھی، یہ حسین ابن علی کا پرچم تھا۔ یہ نوک نیزہ پہ جو سر جا رہا تھا، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرنے کے بعد یزید غالب ہو کے حسین کو مغلوب کر کے نہیں لے کے جا رہا تھا، بلکہ یزید خود ہار کے حسین فتح یاب ہو کے جا رہے تھے۔ یہ حسین ابن علی کا سر جب دربار یزید تک پہنچا تو دربار یزید میں حسین کے سر نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ ملعون چاہتا تھا یا بیعت یا سر۔ اس کا مطلب سر آ گیا، بیعت نہیں آئی، سر حسین آیا ہے، بیعت حسین نہیں آئی۔ تو آج کہا جاتا ہے علی کے وارث تم پر ہمارا سلام، تو حسین ابن علی کا انکار یہ ثابت کر رہا ہے کہ اگر علی نے بیعت کی تھی تو حسین علی کا وارث کیسے؟ اگر حسن نے بیعت کی تھی تو حسین حسن کا وارث کیسے؟ حسین ابن علی نے اپنے سر کے ساتھ، اپنے لہو کے ساتھ دنیا کو بتا دیا نہ علی نے کسی کی بیعت کی تھی نہ حسن نے کسی کی بیعت کی تھی۔ نعرہ حیدری یا علی 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 جیو قبلہ۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ یا بیعت کریں یا پھر حسین ابن علی کا سر لیا جائے۔ حسین ابن علی نے دربار ملعون میں کھڑے ہو کے یہ لفظ کہہ دیے، اور وہ لفظ آج بھی تاریخ میں ہے۔ جب ولید نے کہا کہ حسین یزید چاہتا ہے کہ آپ بیعت کریں، امام حسین نے کوئی وضاحت نہیں مانگی کہ کیوں چاہتا ہے، کس لیے چاہتا ہے۔ امام حسین نے ایک لفظ کہا، امام حسین نے کہا کہ اس سے کہہ دے اور لکھ دے، میں اس سے خط و کتابت بھی نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا خط اس پلی تک پہنچاؤں، تحریر حسین اس کے ناپاک ہاتھوں میں آئے۔ حسین ابن علی نے کہا تو ہی لکھ دے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ بے شک آج کے اس جملے کو، اس ویڈیو کا مرکزی سرنامہ ہونا چاہیے، آج کی اس مجلس کا مرکزی سرنامہ یہ ہونا چاہیے کہ اس لفظ کو دبایا جاتا ہے، اس لفظ کو زیادہ بیان نہیں کیا جاتا۔ امام حسین نے لفظ کہے تھے، اور وہ لفظ نہیں تھے، وہ بند تھی تاریخ، پچھلی بھی آنے والی بھی، کہ اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اب حسین کون تھے؟ حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے کہہ دے کہ میں حسین تجھ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتا۔ امام حسین کیونکہ کلام امام جو ہوتا ہے وہ امام الکلام ہوتا ہے، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی میرے آقا و مولا نے یہ لفظ کہہ کے مورخ کو لکھنے پہ مجبور کر دیا کہ بیعت اس سے پہلی بھی مانگی گئی تھی اور اس کے بعد بھی مانگی جائے گی۔ جن سے مانگی گئی تھی وہ مجھ جیسے تھے یا میں ان جیسا ہوں، جن سے بعد میں مانگی جائے گی وہ مجھ جیسے ہوں گے، جن سے پہلے مانگی گئی میں ان جیسا، جن سے بعد میں مانگی جائے گی وہ مجھ جیسے، اور جو مانگ رہا ہے جنہوں نے پہلے مانگی تھی یہ ان جیسا، جو بعد میں مانگیں گے وہ اس جیسے۔ حسین ابن علی نے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کو کھول کے رکھ دیا۔ حسین ابن علی نے زمانے کے سامنے شجرہ کھول دیا
کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، کہ جس نے بھی انکار کیا تھا میں اس جیسا ہوں، اور جو بعد میں کرے گا وہ مجھ جیسے ہوں گے۔ اور حسین بن علی نے کہا جنہوں نے پہلے بیعت مانگی تھی تو ان جیسا ہے، اور جو بعد میں مانگیں گے وہ تجھ جیسے ہیں۔ اس کا مطلب حسین نے صرف اس دور کا یزید نہیں دکھایا، اس سے پہلے والے یزید بھی دکھا دیے اور بعد میں آنے والے یزید بھی دکھا دیے۔ حسین بن علی نے بتا دیا کہ جو بھی جس بھی دور کے جس بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ یزید ہوتا ہے۔ یزید کسی ایک فرد کا نام نہیں، جس نے جس دور کی حجت سے بیعت مانگی وہ اس دور کا یزید بنا۔ اب ہم پہ سوال کرو حسین بن علی کے اس جملے کے بعد، اب ہمیں بتاؤ کہ امیر المومنین سے کس نے بیعت مانگی تھی؟ اب بتاؤ امام حسن سے کس نے بیعت مانگی تھی؟ کیونکہ حسین بن علی نے تو جملے کہہ دیے کہ صرف میں نہیں، امام حسین نے کہا ان سے کہہ دے کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اب مجھ جیسے سے مراد کون ہے؟ کوئی لاؤ، کیا بتاؤ کہ کیا صحابی حسین جیسا ہے؟ کیا یہ تشبیہ کسی صحابی کے ساتھ دی جا سکتی ہے کہ وہ صحابی حسین جیسا تھا؟ نہیں، حسین جیسی مثال حسین ہی کے گھر سے ملے گی، حسین جیسا حسین ہی کے گھر سے ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے جو جس جیسا ہو وہ اس کی شبیہ ہوتا ہے۔ جس نے جس دور کے حسین سے بیعت مانگی وہ اس دور کا یزید تھا۔ بے شک امام حسین نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اور اس سے کہہ دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ یہ میرا سوال ہے، تاریخ کے دامن سے روایتوں کو چرا کے دندناتے ہوئے ان ملعونین سے جو صبح و شام سوشل میڈیا پہ امیر المومنین علی بن ابی طالب پہ اس الزام کو دھرتے ہیں کہ جی علی نے بیعت کر لی تھی، علی نے تو بیعت کر لی تھی، مولا امیر المومنین تو پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو جب امام حسین نے دربار دشمن میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، تو اس نے کیوں کہا؟ کیوں نہیں کہا کہ جب آپ کے باپ نے بیعت کی تھی تو آپ نے کیوں نہیں کی؟ اے حسین ابن علی، ابھی تھوڑا تو سال گزرے ہیں، ابھی تو وہ لوگ زندہ ہیں جن کے سامنے آپ کے بابا نے بیعت کر لی تھی، تو آپ کہہ رہے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، جبکہ آپ اپنے باپ کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہے۔ آپ کا باپ تو بیعت کر چکا تھا اور آپ نہیں کر رہے۔ دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کے، بند حجرے میں نہیں، دشمنوں کے دربار کے اندر وسط میں کھڑے ہو کے حسین ابن علی نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں، اور ایک دشمن کی زبان سے بھی نہیں نکلا کہ اگر تیرے باپ نے بیعت کی تھی تو آپ کیوں نہیں کر رہے۔ مولا حسین ابن علی علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کے کہ میں علی کا بیٹا ہوں زمانے کو بتا دیا کہ جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا تو میں اس جیسے کی بیعت کیسے کروں۔ کیا بات ہے قبلہ، بے شک۔ اب یہاں پر بعض اپنوں کی زبان سے میں یہ جملہ سنتا ہوں کہ امام حسین نے انکار کر دیا یزید کی بیعت کا، کیونکہ حسین ابن علی رسول کے بیٹے تھے اور یزید فاسق و فاجر تھا، یزید بد کردار تھا۔ میں اپنی مجلسوں میں بار بار یہ جملہ دہرایا کرتا ہوں، یزید تہجد گزار بھی ہوتا تو حسین بیعت نہ کرتے، کیا بات، یزید کیا بات، نمازی بھی ہوتا تو حسین بیعت نہ کرتے۔ جی جی قبلہ۔ آج پاکستان میں بڑا شور برپا ہے، اور جس جماعت کی طرف سے وہ شور برپا ہے کہ توہین صحابہ پہ سزا زیادہ ہونے چاہیے، سزا میں اضافہ ہونا چاہیے، اس جماعت کے سربراہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی ہیں۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی خلافت و ملوکیت کو اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے ملوکیت کو خلافت سے کیسے جدا کیا ہے، انہوں نے کون کون سے کارنامے سامنے رکھے ہیں۔ مولانا مودودی سے ایک جگہ پہ سوال ہو گیا تھا کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ جب سب ہی صحابہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے تابعین، یہ سب لوگ یزید کو مان چکے تھے تو صرف حسین نے انکار کیوں کیا؟ اور میرے مذہب کا شیوا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ شاید اسی جملے کی وجہ سے مولانا مودودی پہ کرم ہو جائے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی، انہوں نے کہا میں جملے کو الٹا دیتا ہوں، جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب نے کیوں کی؟
تم مجھ پہ سوال کرتے ہو کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب نے کیوں کی؟ کیا بات ہے قبلہ، دین کا سربراہ صحابی نہیں تھا، دین کا سربراہ کوئی راوی نہیں تھا، دین کا سربراہ کوئی محدث نہیں تھا، دین کا سربراہ رسول کا بیٹا حسین تھا۔ اور جب حسین کہہ رہا تھا نہیں کرنی چاہیے تو پھر کس کس نے کی تھی؟ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ہاں حسین ابن علی نے نہیں کی۔ آپ امام حسین کو یہ کہہ کے خراج تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ اس دور میں وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی؟ بڑے بڑے محدثین نے بیعت کر لی تھی، بڑے بڑے ناموروں نے بیعت کر لی تھی، بڑے بڑے نامی گرامی افراد کے بیٹوں نے بیعت کر لی تھی۔ کس کی بیعت کی تھی؟ اس دور کے خلیفہ کی نہیں، فاسق کی، فاجر کی، بد کردار کی۔ وہ بیعت کر چکے تھے۔ بیعت کہتے ہیں بیچ دینا، وہ اپنا بیچ چکے تھے یزید کے ہاتھوں۔ جب انہوں نے اپنا بیچ دیا تھا، اور اگر آج کوئی کہے کہ یہ لفظ غلط ہے، یا آپ شیعہ خطیب ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان افراد نے بیعت کی تھی، تو اگر ان افراد نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ حسین کے لشکر میں کیوں نہیں ہے؟ دو چیزیں، ایک حق ایک باطل۔ اگر کوئی چیز حق میں نہیں ہوتی تو وہ باطل میں ہے۔ امام حسین ابن علی نے تو صاف انکار کر دیا، اور صاف انکار کر کے واقعہ کربلا کو حادثہ نہیں بننے دیا۔ مدینے رہتے زہر کے ساتھ شہید کروا دیے جاتے، شہادت چھپ جاتی۔ مکہ میں رہتے حاجیوں کے بھیڑ میں قتل کر دیے جاتے تو کسی ایک کرائے کے قاتل پہ الزام لگا کے شہادت چھپا دی جاتی۔ امام حسین علیہ السلام نے 26 رجب کو انکار کیا ہے، 28 کو جنگ نہیں کی، 30 کو جنگ نہیں کی، شعبان میں جنگ نہیں کی، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ امام حسین ابن علی اتنے مہینے انکار کر کے سفر میں رہے۔ اگر اس دور کے ان لوگوں نے جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ اتنے مہینے حسین ابن علی کے پاس کیوں نہیں آئے؟ کیا بات ہے قبلہ، بہت بہت خوبصورت۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ آخر وہ لوگ کہاں تھے؟ اتنا عرصہ کہاں چھپے رہے؟ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ دیکھیں جی حسین ابن علی نے انکار کیا اور اس کے فوراً بعد جنگ ہو شروع ہو گئی، ہمیں موقع ہی نہیں ملا سنبھلنے کا۔ پھر حکمت عملی دیکھیے گا ذرا، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ اس دور میں پیشوا رہبر جہاں دین کا ہوتا ہے وہاں دنیاوی مصلحتوں اور تقاضوں کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ امام حسین ابن علی مدینہ سے امام حسن کی طرح مدائن کی طرف، کوفہ کی طرف، بصرہ، یمن، خراسان، مصر ادھر نہیں گئے، مدینہ سے ڈائریکٹ مکہ پہنچے، اور خفیہ رستوں سے نہیں آئے، مرکزی شاہراہ سے آئے، مرکزی رستوں سے آئے، ساری اولاد ابو طالب کو ساتھ لے کے آئے۔ جو افراد اولاد ابو طالب میں کربلا میں نہیں پہنچے تھے ان اولاد کو، ان افراد کا مکہ تک امام حسین کے ساتھ عازم سفر ہونا موجود ہے۔ مکہ سے امام حسین ابن علی نے جب دوبارہ رخت سفر باندھا تو کچھ افراد کو واپس جب مدینہ کی طرف کیا اور انہیں کہہ دیا کہ میں آپ سے یہ حق کے بیعت اٹھاتا ہوں، آپ کو واپس جانا ہے، کیونکہ نظر امامت ان کے اس دور کے منصبی تقاضوں کو سمجھ رہی تھی کہ قتل ہونے سے بہتر اس جگہ پہ اپنے منصبی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، جیسے جناب محمد بن حنفیہ، اس کے علاوہ بہت سے افراد ایسے ہیں، لیکن مکہ تک وہ لوگ امام حسین کے ساتھ ہیں۔ امام حسین ابن علی مدینہ سے نکل کے جب مکہ تک پہنچتے ہیں تو مکہ میں مولا حسین نے حج کا انتظار کیا۔ حج کا انتظار کیوں کیا؟ اس وجہ سے حج کا انتظار کیا کہ جو پورا سال تجارت میں، سفر میں، ذاتی مصروفیت میں رہتا ہے، یا وہ حج پہ جاتا ہے، یا وہ حج میں کسی کو بھیجتا ہے، یا وہ حج پہ نظر رکھتا ہے۔
حسین ابن علی نے اس ایک اسلامک ایونٹ کا انتظار کیا کہ حج کا انتظار کروں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حسین ابن علی ہمیں خبر ہی نہیں تھی، انکار کرنے کے بعد کہا گیا۔ جی ہیں قبلہ۔ اب آئیے، بڑا آسان ہے، الزام لگانا بڑا آسان ہے، لیکن حقیقت کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے۔ کتنے افراد تھے وہاں پہ حج پہ؟ کہتے جی ہزاروں تھے۔ چلیں لگ بھگ کہ آپ ہم پچھلی تعداد کو بھی نہیں دیکھتے اور اگلی تعداد کو بھی نہیں دیکھتے، ہم ایک درمیانی ریشو مقرر کر دیتے ہیں۔ 10,000 لوگ اس ٹائم حج کر رہے تھے۔ جن 10,000 لوگوں نے وہ 60 ہجری کا آخری اور 61 ابتدا ہونے والی تھی وہ جو حج کیا تھا، ان 10,000 افراد میں سے کتنے افراد جو تھے وہ مکہ سے حسین ابن علی کے ساتھ چلے تھے؟ اگر وہ 10,000 افراد بھی مکہ سے نہیں گئے اور وہ حج پڑھ کے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور امام حسین حج کے دنوں میں اعلان کر چکے تھے کہ یزید مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے اور میں نے انکار کر دیا ہے، وہ میرے قتل کا درپے ہے اور میں مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گیا ہوں، ان افراد نے امام حسین کے ساتھ سفر کرنا اگر مناسب نہیں سمجھا تو اب مورخ ہمیں بتائے کہ جب وہ حسین ابن علی کے کھاتے میں نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یزید کے کھاتے میں چلے گئے۔ بے شک، اب جو لوگ چلے ہی یزید کے کھاتے میں گئے انہیں ہم رضی اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لعنت بے شمار۔ جو چلے ہی یزید کی طرف گئے۔ ایک بیعت ہوتی ہے، ایک ساتھ دینا ہوتا ہے کھل کے ساتھ دینا، ایک ہوتا ہے خاموش ساتھ دینا۔ جناب صالح نبی جو تھے ان کی اونٹنی کی ٹانگیں 4 لوگوں نے کاٹی تھی، عذاب پوری قوم پہ کیوں آیا؟ اے میرے پروردگار، انہوں نے تو اونٹنی کی ٹانگیں نہیں کاٹی۔ فرمایا بے شک انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں نہیں کاٹی، لیکن ظلم پہ خاموش رہے تھے۔ انہوں نے اس ظلم پہ قیام نہیں کیا، آواز نہیں اٹھائی۔ تو مظلوم کی حمایت نہ کرنا بھی ظالم کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ تو اس دور کے ان افراد نے جنہوں نے حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیا تو یقیناً وہ یزید کے اس ارادے پہ، یزید کے اس فعل پہ راضی تھے۔ تو اس کا مطلب ہے صرف یزید حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس دور کا پورا ایک معاشرہ حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا، بے شک قبلہ۔ امت حسین کو قتل کرنا چاہتی تھی، وہی امت جو اسے حسین ابن علی کے نانا کا کلمہ پڑھتی ہے۔ اب آئیے میرے سننے والے اگر اہل سنت بھی سن رہے ہیں تو آئیے پھر اس کی گہرائی میں چلیں۔ آخر یہ قتل حسین چاہتے کیوں تھے؟ کیونکہ خلافت کی ڈوری کے اندر یزید نام کا ایک ایسا گندا دانہ آ گیا تھا جو پوری ڈوری کو مشکوک کر رہا تھا۔ اب یزید جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے میرے بابا نے اور جیسے اس سے پہلے بعد از رسول اہل بیت کو مجبور کیا گیا، میں بھی اہل بیت کو مجبور کروں۔ لیکن انہوں نے تو اہل بیت کو مجبور کیا کہ امیر المومنین کے ہوتے بھی حکومتیں چلتی رہیں، امام حسن کے ہوتے ہوئے بھی شام میں حکومت چلتی رہی۔ تو اس نے یہ جرت کی، اس نے کہا کہ نہیں، میں صرف ان کے ہونے سے ہی حکومت نہ چلاؤں، یا انہیں ختم کروں یا انہیں اپنا تابع کروں۔ یزید کی یہ سازش، یزید کی یہ غلطی جو تھی، اس نے پورے کے پورے پلان کو بے نقاب کر دیا۔ پورے پلان کو اس لیے بے نقاب کر دیا کہ بعد از رسول اگر امت پہلے دن ہی حق کا ساتھ دے دیتی تو آج یزید جیسا فاسق ان کے اوپر حکمران نہ ہوتا۔
آج پورے کا پورا وہ معاشرہ، وہ اسلامی معاشرہ جو میں نے لفظ کہا تھا کہ ایک چند افراد نے نہیں، معاشرے نے حسین کو قتل کیا، ایک پوری سوسائٹی نے حسین ابن علی کا قتل کیا، ایک پوری امت نے حسین ابن علی کا قتل کیا۔ وہ پوری امت نے قتل کیسے کیا؟ اس لیے کہ وہ امت تشکیل کہاں سے پائی تھی؟ یہ سقیفہ سے بنی ہوئی امت، یہ خلافتوں کے دربار میں بیعت کرنے والی امت، یہ علی کو چھوڑ کے اس دور کی حکومتوں کے ہاتھوں میں بکنے والی امت، یہ امام حسن کے ہوتے ہوئے درہم و دینار لے کے یزید کے باپ معاویہ کے ہاتھ بکنے والی امت۔ لہذا حسین ابن علی نے دیکھا کہ اسلام جو ہے، اس کے اندر اسلام کے صاف اور شفاف پانی کے اندر اتنی گرد آ گئی ہے کہ اسلام کا پانی کا اصل رنگ بھی گندلا ہو گیا ہے۔ اب حسین چاہتے تھے کہ میں کربلا کی چھان سے اصل اسلام کو کشید کروں، اور جب حسین بن علی نے کربلا کا چھان لگایا تو اتنا ہی اسلام نکلا جتنا پہلے دن رسول کے ساتھ تھا مکے میں۔ جی قبلہ، بہت خوب۔ یہ جو مختصر سے لوگ لے کے اس رسالت مآب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور پھر وہ کارواں بنا تھا، پھر وہ لوگ آئے تھے، پھر ہجوم بڑھتا گیا، پھر اور ہجوم بڑھتا گیا، پھر اور ہجوم بڑھتا گیا، پھر یہ اسلام جو پھیل چکا تھا، پھیلے ہوئے اسلام کو حسین نے کربلا میں دوبارہ سمیٹ لیا۔ اب مجھے لفظ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اس 34 یا 35 منٹ کے بعد میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ حسین ابن علی نے 50 سال کے بعد مدینہ سے وہی ہجرت کی جو نانا نے 50 سال پہلے مکہ سے کی تھی۔ مکہ سے چند مخلصین کو لے کے جو رسول نکلے تھے اور آ کے یثرب کو آباد کیا تھا، پھر اسی مدینہ کو دوبارہ کشید کر کے چھان کے چند مخلصین کو لے کے حسین چلے۔ بے شک۔ پھر مجھے ایک لفظ کہنے دیجئے گا کہ اسلام کی آنکھ مکہ میں کھلی تھی، اسلام کا بچپن مدینہ میں آیا تھا، اور اسلام نے جوانی کربلا میں دیکھی۔ کیا بات ہے قبلہ۔ مکہ میں پیدا ہوا اسلام مدینہ میں گھٹنوں کے بل چلا، اور اسے پاؤں پہ حسین ابن علی نے کربلا میں کھڑا کر دیا۔ یہ دورانیہ کتنا تھا؟ 50 سال۔ 50 سال رسول کو ابھی دنیا سے گئے نہیں ہوئے۔ 50 سال کے اندر ایک جنریشن نہیں گزرتی، ایک نسل نہیں گزرتی۔ یعنی کہ رسالت مآب کے دور میں جو بچہ تھا وہ حسین ابن علی کے ہجرت کے دور میں جوان تھا، کیونکہ اس وقت اوسطاً عمر جو تھی وہ آج کے دور کے مطابق 80 یا 90 سال تو نہیں ہوتی تھی، اس سے زیادہ عمریں تھیں، 300 سال، 150 سال یہ عمریں پائی جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو رسول کے دور میں بچہ تھا حسین ابن علی کے دور میں شباب میں تھا، جو رسول کے دور میں شباب میں تھا حسین ابن علی کے دور میں ضعیف تھا۔ ابھی ایک نسل پوری نہیں گزری تھی، 50 سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ اسی ممبر پہ جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، اسی ممبر پہ امت نے لا کے یزید جیسے شرابی اور بد کردار کو اگر بٹھا دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول سے لے کے یزید تک کے دورانیے میں صرف سیدھے یزید پہ آ کے آپ نے نہیں رکنا، آپ درمیان میں دیکھیں کہ وہ کون کون لوگ آئے تھے جنہوں نے یزید کو سہولت دی کہ وہ تخت پہ آیا۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، ضرب بے شمار۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید کو تخت پہ آنے کے لیے کچھ زینے چاہیے تھے، کچھ سیڑھیاں چاہیے تھیں۔ وہ سیڑھیاں کون بنے؟ یہ حوصلہ پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ جرت آئی کہاں سے؟ معصوم سے بیعت مانگنے کا سوال اٹھا کہاں سے؟ رسول کے بعد اپنی مرضی سے جسے مرضی چاہو تخت میں بٹھا دینا، یہ سنت چلی کہاں سے؟
تو صاحبان عقل و دانش قتل حسین میں صرف اس دور کا تخت نشین بدبخت ملعون بادشاہ جو تھا وہ شامل نہیں تھا۔ قبلہ اظہر سنجیدی صاحب کا جملہ میں انہی کے نام سے کر رہا ہوں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ جو خنجر کربلا میں چلا وہ سقیفہ میں تیز ہوا تھا۔ بے شک امامت کو کمزور کرنے کی جو پہلی کوشش سقیفہ میں ہوئی تھی یہ کامیاب ہوئی یزید کے دور میں آ کے، کامیاب ظاہراً جو اپنے مقاصد لینا چاہتے تھے، لیکن ہوا کیا کہ حسین ابن علی نے اس سوال بیعت کو ہمیشہ کے لیے مار دیا۔ رسول کے سامنے یہ سوال مکہ میں آیا، کس نے پیدا کیا؟ ابو جہل نے، کہ آپ ہمارے خداؤں کو مان جائیں، ہم آپ کو اپنی مرضی سے زندگی بھی گزارنے دیں گے۔ سب سے پہلے رسول نے انکار کیا۔ رسول کے بعد یہی سوال مدینہ میں امیر المومنین کے سامنے آیا، امیر المومنین نے انکار کر کے دروازے کو بند کر دیا۔ یہی سوال دوبارہ حسن ابن علی کے پاس آیا، حسن ابن علی نے اسی سوال کو ختم کر دیا۔ اب یہ سوال جو تھا اس میں حوصلہ پیدا ہو گیا اور یہ کھل کے حسین کے سامنے آ گیا۔ مولا علی کے سامنے آیا تھا دروازے پہ سوال، رسول کے سامنے آیا تھا حضرت ابو طالب کے بند کمرے میں یہ سوال، حسین ابن علی سے کھل کے سوال آ گیا۔ لیکن حسین ابن علی نے یہ جو بیعت کے لیے ہاتھ بڑھ رہا تھا نا، اسے کلائی سے توڑ دیا۔ جی قبلہ جی، کہ جو یزید شام بیٹھا تھا اور حسین مدینے بیٹھے تھے، یہ شام میں بیٹھ کے مدینے بیٹھے ہوئے حسین سے بیعت مانگ رہا تھا، اور حسین ابن علی نے 10 محرم 61 ہجری کو اس ہاتھ کو ایسے توڑا کہ اسی کے زندان میں اگلا امام بیٹھا ہوا تھا، یہ سید الساجدین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا۔ کیا بات ہے قبلہ۔ اچھا، جو کربلا میں تلوار نکال کے کھڑے تھے ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور جو زنجیریں پہن کے کھڑا تھا اسے بیعت مانگی نہیں جا رہی تھی۔ ارباب عقل و دانش اس ایک جملے پہ غور کریں کہ آخر کربلا کے بعد انقلاب کیا آیا تھا کہ وہ جو خط پہ خط لکھ کے بیعت مانگنے کا بار بار ضد کر رہا تھا، اس نے زین العابدین سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے 10 محرم کو بیعت کے سوال کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ بیعت مانگنے والے کی حالت حسین ابن علی نے ایسی کر دی کہ یہ سوال ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ حجت سے بیعت نہ مانگی جائے۔ تو اب مجھے نتیجے کے قریب آنے دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہاتھ حسین ابن علی نے بیعت کے لیے نہیں دیا، وہ ہاتھ حسین ابن علی کا ہاتھ نہیں تھا، انبیاء کے وارث کا ہاتھ۔ بے شک آدم کی صفات، نوح کی نجات، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کا کلام، عیسیٰ کا زہد، نبی کی نبوت اور علی کی ولایت، یہ حسین کے ہاتھ میں تھی۔ حسین ابن علی نے اس کو محفوظ کر دیا، سر دے دیا، گھر دے دیا، لیکن اس وراثت کو محفوظ کیا۔ جو ہی اس وراثت کو محفوظ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف رسول کی نبوت، امیر المومنین کی ولایت نہیں بچی، مکمل دین بچا۔ مکمل دین کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی نے توحید کو محفوظ کر لیا۔ تو پھر آپ مجھے جملہ کہنے دیجئے گا، جو دین غدیر میں باپ کی ولایت سے مکمل ہوا تھا، اسے بیٹے نے اپنے لہو کے ساتھ کربلا میں محفوظ کر دیا۔ جی قبلہ بے شک۔ تکمیل دین ولایت امیر المومنین اور بقائے دین حسین ابن علی۔ دین کے کامل ہونے کی شرط علی کی ولایت ہے، اور دین کے محفوظ ہونے کی شرط حسین ابن علی ہے۔ تو آج اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ دین کو مکمل بھی کرے اور دین کی بقا کو بھی دیکھے، تو اگر اس کے کلمے میں، اذان میں اور نماز میں ولایت علی نہیں ہے
تو اس کا مطلب اس کا دین کامل نہیں ہے، اور اگر اس کے سینے پہ ماتم کا نشان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دین محفوظ نہیں ہے۔ نعرہ ولایت علی ولی اللہ، جیو قبلہ جیو، نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ ولایت علی تکمیل دین کا نام ہے، اور عزاداری حسین تحفظ دین کا نام ہے۔ علی ولی اللہ تنازع نہیں، علی ولی اللہ جھگڑا نہیں، علی ولی اللہ تکمیل دین ہے، اور ماتم شبیر تحفظ دین ہے۔ آج ہم علی ولی اللہ پڑھ کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم نے تکمیل دین کو پا لیا، اور ہم ماتم شبیر کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے محفوظ دین پا لیا۔ انکار کیا حسین ابن علی نے، اس انکار کی خاطر نانا کا شہر چھوڑا، وہ شہر جہاں ماں کی قبر تھی، وہ شہر جہاں بھائی کی قبر تھی، وہ شہر جو حسین ابن علی کو زندگی سے پیارا تھا، وہ شہر جس کی گلیوں میں نانا کے کاندھوں پہ بیٹھ کے حسین سواری کرتے تھے، وہ شہر جہاں باپ کے قدموں کے نشان تھے، وہ شہر جہاں ماں کا گھر تھا۔ جب کہا گیا کہ آپ کو بیعت کرنی پڑے گی، حسین ابن علی نے کہا کہ میں وطن چھوڑوں گا۔ وطن چھوڑنے کے لیے حسین ابن علی قبر رسول پہ آئے، قبر رسول پہ آ کے حسین ابن علی نے الوداعی سلام کیا، الوداعی سلام کر کے کہا کہ نانا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، عجب نہیں کہ آواز رسول آئی ہو کہ حسین کہاں جاؤ گے؟ حسین نے کہا میں اپنا شہر بناؤں گا، اب نہ میں مکہ جاؤں گا نہ میں مدینہ رہوں گا، میں صحرا میں اتنا خوبصورت شہر بناؤں گا کہ ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ انبیاء کو لے کے آپ میرے شہر نہ آئیں، مجھے حسین نہ کہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے شرفا کے لیے وطن چھوڑنا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ حسین ابن علی قبر رسول سے اٹھے، قبر رسول سے اٹھ کے گھر آئے، ماں کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، دروازہ وزنی محسوس ہوا، دروازے کو کھولا تو سامنے ماں کی شکل والی بہن کھڑی تھی، بھائی کے گردن میں باہیں ڈالی، رو کے کہا اے حسین ابن علی تنہا نانا کی قبر پہ کیوں گئے تھے؟ فرمایا علی کی بیٹی مدینہ چھوڑ، رو کے کہتی ہے ایک لمحہ بھی آپ نظر نہ آئے تو زینب مر جائے گی۔ حسین میں بہن آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ حسین رو کے کہتے سفر لمبا ہے، آپ علی کی پردہ دار بیٹی، رو کے کہتی ہے مجھے 19 رمضان کی ضرب کے بعد 21 کی شب میں بابے کے سر میں بیٹھی تھی تو بابا نے مجھے کہا تھا زینب میری ولایت حسین کے لہو سے اور تیری چادر سے بچی، میں بابے کی ولایت میں سفر کے لیے تیار۔ بہن نے بھائی کا ہاتھ تھاما، دروازہ بند ہوا اور حجرے میں ایک بہن تھی اور ایک بھائی تھا، درمیان میں رکھ دیا گیا اسلام کی تقدیر کا نقشہ۔ حسین ابن علی رو پڑے، رو کے کہا اے بہن حسین زینب آج تیرا بھائی حسین بڑا پریشان ہے۔ بی بی تڑپ کے کہتی حسین پریشانی بتائیے۔ فرمایا آج مجھے حسن بہت یاد آ رہا ہے، آج حسن ہوتے میں سفر کی تدبیر سیکھتا، میں ان سے مشورہ کرتا۔ بی بی رو کے کہتی ہے مجھے حسن سمجھیے، مجھے ماں سمجھیے، مجھے علی سمجھیے۔ حسین ابن علی رو کے کہتے ہیں زینب پھر مجھے بتائیے، محاذ 2 ہیں، میں تنہا ہوں، میں کربلا جاؤں تو شام فتح نہیں ہوگی، میں شام جاؤں تو کربلا فتح نہیں ہوگی۔ بہن نے اپنی چادر سے بھائی کے آنسو رخسار سے صاف کیے، رو کے پوچھتی ہے مجھے بتائیے کہ مشکل محاذ کون سا ہے؟ حسین رو کہتے شام بڑی مشکل ہے۔ تڑپ کے بہن گلے لگا کے کہتی ہے کربلا جانے آپ جانے، شام جانے آپ کی بہن جانے، شام جاؤں گی، کربلا میں آپ دین بچائیے گا، شام میں آپ کو میں بچاؤں گی۔ حسین ابن علی تڑپ گئے۔ حسین ابن علی کی آواز آئی اے عالیہ، اے دختر امیر المومنین، اے شہزادی سیدہ، آپ نے شام والا محاذ تو لے لیا، مشکل حسین پہ یہ ہے فوج ایک ہے محاذ 2 ہے، میں فوج کربلا لے کے جاؤں یا شام لے کے جاؤں؟ تڑپ کے اٹھی، بھائی کے سر پہ آئی،
भाई की पेशानी का बोसा लिया, रो के कहा मैं जन्नत और दोजख तकसीम करने वाले की बेटी हूं। ऐसा करते हैं कि फौज भी मैं ही तकसीम करती हूँ। हुसैन रो के कहते कैसे तकसीम करेंगी? तड़प के कहती अब्बास आप रख लीजिए, रुकैया मुझे दे दीजिए, अकबर आप रख लीजिए, लैला मुझे दे दीजिए, असगर आप रख लीजिए, सकीना मुझे दे दीजिए, कासिम आप रख लीजिए, फरवा मुझे दे दीजिए। और रो के भाई के गले लग के कहती है अगर हो सके तो एक सज्जाद मुझे दे दीजिएगा, मुझे शाम के बाजार में आपकी याद आए, मैं आपके लाल का चेहरा देखूं। हुसैन में इमामत को महफूज करके वापस आऊंगी। महाज भी ले लिया, फौज भी तकसीम कर ली। हुसैन इब्न अली इतना रोए जितना मां की जुदाई में रोए थे। रो के कहने लगे आज बाप की कमी पूरी हो गई, आज मां की कमी पूरी कर दी, आज भाई की कमी पूरी कर दी। महाज भी मान लिया, फौज भी तकसीम कर दी। लेकिन महाज और फौज से ज्यादा मुश्किल अमर तो अब हुसैन के आगे है। रो के कहती मुझे वो अमर भी बताइए, मैं शरीकतुल हुसैन हूं। हुसैन रो के कहते आलिया मदीना छोड़ना है, वतन छोड़ना है, आपको साथ चलना है, अली की बेटियों को साथ चलना है, मेरी बेटियों को साथ चलना है। ये सारा मामला अब्बास को कौन बताएगा? अब्बास मर जाएगा, अब्बास का जिगर फट जाएगा। बीबी तड़प के रो के कहती है अब्बास जाने मैं जानूं। अली की बेटी दरवाजे पे आई, तड़प की आवाज आई अम्मा फिजा। दरवाजे पे जनाब फिजा की आवाज आई, जी शहजादी ज़ैनब। फरमाया एक बार मेरे अब्बास को बुलाइए। अबुल फजल अब्बास दौड़ते हुए आलिया के दरवाजे पे आए। अस्सलामु अलैका या बिन्ते रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद की बेटी आप पर गुलाम का सलाम हो, आपने गुलाम को याद क्यों किया? बीबी रो कहती अब्बास जी आकाजादी। अब्बास मैं पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, जो हुसैन कहता जाए वो करते जाइएगा, अब्बास उसके सामने ना कीजिएगा। अब्बास तड़पे। हुसैन इब्न अली का पहला कदम हुजरे से बाहर आया। अब्बास ने सर से अमामा उतार के हुसैन इब्न अली के कदमों पे रखा। सखी अब्बास रो के कहते मौला मैंने इनकार कब किया था, आपने बहन से सिफारिश क्यों करवाई? फरमाया अब्बास सेहन में कुर्सी लगाइए। सेहन में मसनद लग गई। मसनद में मुस्तफ़ा बन के हुसैन बैठ गए, जमीन पे अली बन के अब्बास बैठ गए। हुसैन इब्न अली की आवाज़ है मैं फहरिस्त लिखवाऊंगा, जिनके नाम लिखवाऊं उनके दरवाजों पे जाइए, उन्हें जाके बताइए कि आज की शब हमने मदीना छोड़ना है, सफर बांध दीजिए। सफर इतना हो, रखते सफर इतना बांधिएगा कि हमने वापस नहीं आना। सामान ये सोच के रखिएगा कि अब हमने वापस मदीने नहीं आना। हुसैन इब्न अली ने कहा फहरिस्त लिखिए। मर्दों के नाम लिख दिए, हाशमियों के नाम लिख दिए, अली के बेटों के नाम लिख दिए, अब्बास के भाइयों के नाम लिख दिए। फहरिस्त मुकम्मल हुई। अब्बास आज जलाल में था। आज हुसैन ने क़याम करना है, आज हुसैन जंग की तैयारी कर रहे हैं। अब लूंगा मैं बाबे का बदला, अब लूंगा मैं मां ज़हरा का बदला, अब मैं लूंगा हसन वाला बदला। अब हुसैन मुझे लड़ने की इजाजत देंगे। जो हाथ सफीन में रोक लिया गया था अब कोई नहीं रोकेगा। अब तो मेरे भाई साथ जा रहे हैं, अब तो अली के बेटे साथ जा रहे हैं, अब तो मैं हुसैन की सरबराही में जा रहा हूं। अब्बास के चेहरे पे बदला लेने की सुर्खी थी। अब्बास चाहते थे कि शायद हुसैन जंग के लिए जा रहे हैं। अब्बास तेजी के साथ उठे। हुसैन इब्न अली ने अपनी मसनद को छोड़ा। फरमाया अब्बास थोड़ा बैठिए, अभी कुछ नाम रहते हैं, कुछ नामों का नाम आना था। अब्बास इब्न अली रह कहते मौला जो जो मर्द चाहिए थे वो फरिश्त में लिख दिए। जिन मर्दों का मैंने आपसे पूछा आपने वजह बता दी। मौला अब तो बनी हाशिम के घर में, अब तो औलाद अबू तालिब की हवेली में कोई ऐसा मर्द नहीं बचा जिसका नाम या फरिश्त में ना हो या उसके रुकने की वजह आपने ना बताई हो, या नाम फरिश्त में है या रुकने की वजह आपने बताई है। मौला क्या सहाब को लेके जाना है, क्या मदीने के लोगों को? मौला फिर मेरा मशवरा है किसी को ना लेके जाइएगा, हम काफी हैं। बल्कि आप अली के बेटों को भी छोड़ के आप सिर्फ मुझे ले जाइए, मैं पूरे का पूरा बदला लूंगा। इतना कहना था। हुसैन इब्न अली कहते इस मिशन के लिए जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है उनके नाम बाकी हैं। जल्दी से सखी अब्बास ने कागज को पलटा, कलम उठा के कहा मौला लिखवाइए। फरमाया लिख ज़ैनब बिन्ते अली। ज़ैनब का नाम आना था। अब्बास के हाथ से कलम जमीन पे गिर गई। रो के हाथ बांध के कहते मौला किसका नाम ले रहे हैं? फरमाया अली की बेटी ज़ैनब। फरमाया बीबी आलिया ज़ैनब हमारे साथ घर से बाहर निकलेंगी? क्या बीबी सफर में जाएंगी? या आलिया दरवाजे पे आ गई। रो के आवाज के कहती हैं अब्बास आप नाम लिखेंगे या मैं बाहर आऊं? अब्बास ने रोते हुए हाथों से लिखा ज़ैनब बिन्ते अली। फरमाया अब अब्बास लिखिए कलसूम बिन्ते अली। अब्बास ने रोते हुए लिखा कलसूम बिन्ते अली। जब सखी अब्बास के सामने मौला हुसैन ने मौला अब्बास की अपनी बहन का नाम लिया, फरमाया लिखिए रुकैया बिन्ते अली। मौला अब्बास ने कागज कलम जमीन पे रखा, दोनों हाथ मौला हुसैन के कदमों पे रखे।
رکھ کے کہا مولا مجھے صرف اتنا بتا دیجئے علی کی بیٹیاں لے کے مدینے سے جا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا نانے کا دین بچانے کے لیے، ان کی چادروں نے نانے کا دین بچانا ہے۔ رو کے کہا آپ نے زینب لکھوایا، میں نے لکھ دیا، آپ نے کلثوم لکھوایا، میں نے لکھ دیا۔ ہاتھ باندھ کے ام البنین کا بیٹا ایک گزارش کرتا ہے، مولا اگر میری رقیہ کی چادر سے آپ کے نانے کا دین بچتا ہو، زینب مدینے رہنے دیجئے، کلثوم مدینے رہنے دیجئے، میری رقیہ کو ساتھ لے جائیے، شام جانے میری بہن جانے، بازار جانے میری رقیہ جانے، جہاں کہیں گی خطبے دیں گی۔ اتنا کہنا تھا، مولا حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا اے عباس تیری وفا کے صدقے، اے ام البنین کا لال تیری وفا کے صدقے۔ بس عزاداران محترم، اونٹ دروازے پہ آ چکے تھے، رات آدھی کے قریب ڈھل چکی تھی، بنی ہاشم کی حویلی کے چراغ بجھا دیے جا رہے تھے، ہر مستور اپنے دروازے کو تالا لگا رہی تھی۔ حسین کی 7 سال کی بیٹی سغرا دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، ہر مستور اپنے دروازے کی چابیاں حسین کی ننھی سی بیٹی کے ہاتھوں پہ رکھ رہی تھی، ہر ایک مستور اپنے اپنے گھر کے طاق، اپنے اپنے گھر کے دروازے بند کر رہی تھی۔ بنی ہاشم کی حویلی کے چراغ بجھ چکے تھے، قبر محمد کا چراغ بجھ چکا تھا، قبر زہرا کا چراغ بجھ چکا تھا، اونٹ دروازہ زہرا پہ آ کے بیٹھ چکے تھے۔ محلہ بنی ہاشم میں بڑی خاموشی تھی، لوگ اپنے گھروں میں دبک اور سہم کے بیٹھ گئے تھے کہ آج حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں، آج مدینہ برباد ہو رہا تھا، آج مدینہ اجڑنے کے قریب آ رہا تھا۔ یا سب لوگ آ گئے، ہاشمی گھوڑوں پہ سوار ہو گئے، محملوں کے اندر آ گئیں علی کی بیٹیاں، محملوں کے اندر آ گئیں حسین کی بیٹیاں، محملوں کے اندر آ گئیں فاطمہ کی بیٹیاں۔ جب ہر کوئی آ گیا، مولا سخی ابو الفضل العباس اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے قافلے کے گرد چکر لگا رہے تھے، یا روتے روتے عباس مولا حسین کے قریب آئے۔ مولا حسین کی آواز، عباس ہر کوئی آ گیا؟ فرمایا نہیں مولا، ہر کوئی نہیں آیا۔ فرمایا کون رہ گیا ہے؟ فرمایا آقا زادی نہیں آئی، میری شہزادی نہیں آئی، بنت زہرا نہیں آئی، اتنا نام سننا تھا۔ مولا حسین تیز قدموں سے چلے، جب حسین چلے دائیں اکبر، بائیں قاسم، پیچھے عباس، پیچھے اون محمد، ہاشمیوں کے گرد ایسے جیسے ستاروں میں چاند جاتا ہے۔ حسین ابن علی تیز قدموں سے چلتے چلتے دروازہ زینب پہ پہنچے، دروازہ زینب پہ ہاتھ رکھا، سلام عرض کرنے کے بعد کہا علی کی بیٹی قافلہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ شہزادی کی آوازیں میں آپ کے حکم کا انتظار کر رہی تھی، آپ کہیں تو میں گھر سے باہر آؤں؟ یہ کہہ کے بی بی نے اپنے گھر کے پردے کو اٹھایا، علی کی بیٹی کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا۔ عباس دیکھ رہے تھے، عباس نے منہ آسمان کی طرف کیا، آواز کا الحجاب الحجاب الحجاب، پرندوں پرواز کرو، بند کرو، محمد کی بیٹی گھر سے باہر آ رہی ہے۔ بی بی نے اپنا دائیں ہاتھ باہر نکالا، اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے اپنا بائیں ہاتھ باہر نکالا، حسن کے قاسم نے اپنا بایاں کاندھا آگے کیا، بی بی نے پہلا قدم بازار میں رکھا، اور محمد نے سروں سے امامے اتارے، ماں کی قدموں کے نشان مٹانے شروع کر دیے گئے۔ زینب چلتی جا رہی تھی، یا مدینہ میں گلیوں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عباس نے اپنا چہرہ ابا کے اندر لے لیا، علی اکبر کا بدن کانپ رہا تھا، قاسم کی آنکھوں سے رخسار پہ آنسو آ رہے تھے، اور محمد کی سسکیاں آ رہی تھی، حسین ابن علی گردن جھکائے ہوئے چل رہے تھے۔ یا عالیہ کا چلنا چلتے اپنے محمل کے قریب پہنچی علی کی بیٹی جناب فضہ بڑھ کے آگے آئی، بسم اللہ بی بی آئی، یہ کنیز سوار کروائے۔ فرمایا فضہ آپ میرے گھر کی کنیز، آپ کو میں ماں کہتی ہوں، لیکن آج آپ نے سوار نہیں کروانا۔ حسین ابن علی آگے بڑھے، فرمایا آئیے میں سوار کرواؤں؟ فرمایا آج حسین آپ نے بھی سوار نہیں کروانا۔ علی اکبر رو کے کہتے مجھے 18 سال برقعوں میں پالا، آئیے میں اکبر سوار کرواؤں؟ فرمایا علی اکبر آج آپ نے بھی سوار نہیں کروانا۔ قاسم رو کے کہتے میں حسن کا یتیم سوار کرواؤں؟ فرمایا آپ نے بھی سوار نہیں کروانا۔ اونو محمد کہتے اما ہم سوار کروائیں؟ فرمایا اونو محمد تم نے بھی سوار نہیں کروانا۔ حسین رو کے کہتے اے عالیہ آپ کو سوار کون کروائے گا؟ بی بی نے حسین کی پیشانی کو چوما، رو کے کہا مجھے وہ سوار کروائے جس نے شام میں میرے ساتھ جانا ہے، جس نے مدینے میرے ساتھ واپس آنا ہے۔ اتنا کہنا تھا، ہاشمی قدم ہٹا رہے تھے، سجاد قدم بڑھا رہے تھے، روتے روتے حسین کا بیٹا علی آگے بڑھا، رو کہا بسم اللہ آئیے میں سجاد سوار کرواؤں، شام جانے آپ کا سجاد جانے، مدینہ جانے آپ کا سجاد جانے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ینقلبون ینقلبون۔ میرا مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس عبادت کا شمار اپنی خاص عبادات میں فرمائے۔ میرا آقا و میرا مولا جناب سیدہ ہماری اس عبادت پہ راضی ہوں، آقائے رسالت مآب امیر المومنین ہماری اس عبادت پہ راضی ہوں، شہزادی کی بار جو اجر ملے اس اجر کو اس مجلس کو دیکھنے والوں کو یا جو بعد میں دیکھیں گے، میرے مالک ان کے تمام ہی مرحومین کے ارواح تک پہنچا۔ میرے خصوص جناب سار شاہ صاحب، ان کے خانوادہ، ان کی اہلیہ، ان کے خاندان، ان تمام کے جتنے مرحومین ہیں میرے مالک ان کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ میرے مولا جو علماء کرام اور ذاکرین عظام ولایت علی کا پرچار اور زداری حسین کا پرچار کرتے ہوئے دنیا سے جا چکے، ان کی ارواح تک ان کا ثواب پہنچا۔
پچھلے دنوں مولانا منور الوی صاحب دنیا سے جا چکے، میرا مالک اس کا اجر ان کی روح تک پہنچا۔ سیدہ کون عالمیان، میرا مالک ہمارے معرفت میں مودت میں اضافہ فرمائے، ہماری عقیدت فرمائے، ہمیں حسین کی اذان نصیب فرمائے، ہمیں حسین کا ماتم نصیب فرمائے، وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔